الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم۔ سورۃ الطور کی آخری آیات ہیں 41 سے سورت کے آخر تک۔ اس سے دوسرے رکوع سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق گفتگو تھی۔ اصل میں اس پورے رکوع کے اندر کفار کی طرف سے یا ان کے عقیدے جو وہ عقیدہ رکھتے تھے اور اس کا ذکر قرآن پاک کے مختلف آیات میں آیا ہے۔ اس رکوع کے اندر ان عقائد کی تردید ہے۔ اسی کے ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے متعلق بھی گفتگو ہے، قیامت کے متعلق بھی اور رب العالمین کی توحید کے متعلق بھی۔ اور اس صورت کے آخر میں اللہ کے تسبیح اور تحمید کے ساتھ جو ہے اس صورت کو مکمل کیا گیا۔ تو کفار کی طرف سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ غلط بات آپ کی طرف یہ منسوب کی جاتی تھی کہ آپ نعوذ باللہ کاہن ہیں، نعوذ باللہ دیوانے ہیں، یا نعوذ باللہ آپ شاعر ہیں۔ تو فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، اللہ پاک نے ان کے اس قول کا جواب ان آیات میں دیا کہ اے میرے نبی آپ اللہ کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں، نہ مجنون ہیں اور نہ ہی شاعر ہیں۔ پھر توحید کے متعلق کہ اللہ پاک کی توحید کے متعلق گفتگو ہوئی۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کہ یہ پیدا کیسے ہوئے ہیں، کیا ان کو کوئی پیدا کرنے والا خالق نہیں ہے یا خود بخود پیدا ہو گئے؟ پھر اسی طرح آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو کیونکہ وہ یہ کہتے تھے کہ آسمان کو پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں اور ہمیں پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب پیدا کرنے والے اللہ ہیں اور وہ تنہا ہیں تو اسی طرح عبادت بھی اللہ کے لیے خاص ہے، کسی اور کے لیے جائز نہیں، حرام ہے، شرک ہے کسی اور کے لیے۔ پھر رسالت کے متعلق گفتگو تھی کہ کفار یہ کہتے تھے فلولا کان من القریتین عظیم، کہ مکہ اور طائف جو یہ بستیاں ہیں ان میں سے کسی بڑے آدمی کو، کسی رئیس کو، کسی مالدار کو نبوت اور رسالت ملنی چاہیے۔ تو ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون،
اس آیت میں اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ آپ کے رب کے خزانے، یعنی میرے نبی آپ کے رب کے خزانے کہ وہ مالک ہیں، یعنی جو خزانے آپ کے رب ہیں، ام عندہم خزائن ربک، آپ کے رب کے خزانے کیا ان کے پاس ہیں کہ وہ اس جو ہے نبوت کے بارے میں حاکم بنے ہوئے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں نبوت دے دیں. اہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے خزانے ان کے پاس نہیں، اور نبوت یہ کوئی کسبی چیز نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ مجاہدوں سے اس کو حاصل کر لے. یہ اللہ کی طرف سے انتخاب ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس منصب پر بٹھا دیں اور یہ منصب عطا فرما دیں. تو اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. پھر توحید کے متعلق گفتگو ہوئی کہ اللہ کے ساتھ جو ہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، تو اللہ نے فرمایا ام لہ البنات ولکم البنون، کہ اللہ کے لیے تو بیٹیاں تجویز کرتے ہو اور اپنے لیے جو ہے تم بیٹوں کو پسند کرتے ہو. تو اس میں ان کے قول کی تردید کر دی کہ جو چیز تمہیں خود پسند نہیں اس کو اللہ کے لیے تجویز کرتے ہو، کیسے جو ہے وہ تمہارے عقائد اور کیسے تمہارے یہ باتیں اور فیصلے ہیں. اور اس کے بعد ام عندہم الغیب فہم یکتبون، جو آیت میں نے آج پڑھی، یہ پچھلے درس کا خلاصہ تھا. یہاں سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ہے غیب، یعنی غیب کا علم ان کے پاس ہے کہ وہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. یہ قیامت کے بارے میں گفتگو فرما رہے ہیں. اس آیت میں قیامت کا بیان ہو رہا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو قیامت کی خبر دی، حشر کی خبر دی، جنت کی خبر دی، دوزخ کی خبر دی، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں بتایا، ظاہر ہے یہ ساری چیزیں غیب سے متعلق ہیں. اور اللہ پاک نے بتایا، قرآن پاک میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اس کو پہنچا دیا. اب کفار یہ کہتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مریں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون. تو یہ تفصیل آپ پچھلے کئی دروس میں سماعت بھی فرما چکے ہیں. تو یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ کس طرح اس کا انکار کر رہے ہیں. کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو یہ خبر دیں کہ مرنے کے بعد تم نے اٹھنا ہے، قیامت ہے، حشر قائم ہوگا، جنت ہے، دوزخ ہے، یہ غیبی امور ہیں، اور تم یہ کہتے ہو کہ ہم مر گئے تو بس ختم ہو گئے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. یہ تم کس طریقے سے کہتے ہو؟ اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کیا تمہارے پاس غیب کا علم ہے کہ میرے نبی جو غیب کی باتیں بتا رہے ہیں تو اس کے برعکس تمہارے پاس بھی کوئی غیب کا علم آ گیا ہے اور تم یہ کہتے ہو کہ نہیں، مرنے کے بعد نہیں اٹھنا، قیامت نہیں ہوگی، آگے کوئی زندگی نہیں. ام عندہم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ اس کو لکھ لیا کرتے ہیں. اگلی آیت میں جو اس کے بعد ہے، ام یریدون کیدا، کیا وہ آپ کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، صاحب رسالت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے یہ برائی کا ارادہ رکھتے ہیں. فالذین کفروا هم المکیدون، تو جو لوگ کافر ہیں وہی اپنی تدبیروں کے اندر گرفتار ہوں گے. یہ ان کی اس آیت کا جواب ہے جب انہوں نے دار الندوہ میں جمع ہو کر ایک میٹنگ کی تھی، جب اسلام پھیلا اور مدینہ منورہ میں بھی مسلمان ہجرت کر کے چلے گئے اور وہاں بھی کافی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے، تو ان کفار نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس کو کس طرح سے روکا جائے تاکہ یہ دین آگے نہ پھیلے. تو دار الندوہ میں ان کے بڑے بڑے سردار جمع ہوئے، اس کا ذکر سورۃ الانفال میں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. وہاں انہوں نے یہ تدبیر کی تھی اور فیصلے کیے تھے. ان میں سے کسی نے یہ کہا کہ ان کی مجلس قائم تھی، تو اس مجلس کے اندر ابلیس، یہ بھی ایک حجازی اور عربی بڑے کسی شیخ کی صورت کے اندر جو ہے یہ وہاں نمودار ہوا. تو انہوں نے اس کو پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں نجد کا رہنے والا ہوں، سنا ہے کہ تمہارا کوئی اہم مشورہ ہو رہا ہے، میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ اس میں شامل ہوں.
شاید تمہیں کوئی اچھی رائے دے سکوں۔ تو انہوں نے اس کو بٹھا لیا، تو اس میں بعضوں نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کو قید کر دیا جائے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کریں، قید کر دیں اور ایک گھر میں بند کر دیں، اور اسی حالت میں جو ہے یہ اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو ابلیس نے جو شیخ کی صورت میں آیا تھا عربی بن کر، اس نے کہا کہ تمہاری یہ تجویز درست نہیں، کیوں تمہیں پتہ نہیں کہ ان کی کتنی قوت ہے، ان کے ساتھی ان پر اپنی جان قربان کرنے والے ہیں، قید کرو گے وہ آئیں گی اور چھڑا کر لے جائیں گے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہاں بات تو آپ کی درست ہے۔ پھر بعضوں نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو یہاں سے جلا وطن کر دو، وطن مکہ سے ہی نکال دو، باہر جا کے جو مرضی کریں۔ تو ابلیس نے جو شیخ کی صورت میں تھا اس نے کہا کہ یہ بھی درست نہیں، کیونکہ باہر جائیں گے اور ان کے کلام کی جو حلاوت ہے، مٹھاس ہے، شیرینی ہے، یہ سب جانتے ہیں، تو سارے تو ان کے ہو جائیں گے اور پھر جو ہے یہ تمہارے اوپر حملہ کریں گے، یہ تجویز بھی تمہاری درست نہیں۔ بالآخر ابو جہل نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ ہر قبیلہ، یعنی عرب کے جتنے قبیلے ہیں، جتنے بھی دشمن تھے، ان میں سے ہر قبیلے میں سے ایک ایک آدمی لیتے ہیں اور ان کو ہم ایک تیز تلوار دیتے ہیں، اور رات کے اندھیرے میں نعوذ باللہ یہ ہے کہ وہ آپ پر حملہ کریں گے سارے مل کر اور آپ کا کام تمام کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے حملہ سب نے کیا ہے تو قصاص تو لیا نہیں جا سکتا، معلوم نہیں کس نے جو ہے وہ یہ کام کیا ہے، اس لیے کیا ہوگا کہ وہ بات جو ہے وہ دیت پہ آ جائے گی اور ہم سب مل کر جو ہے دیت دے دیں گے۔ تو اس پر انہوں نے اتفاق کیا۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ام یریدون کیدا، کیا یہ آپ کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھتے ہیں؟ فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر ہیں وہی اپنی تدبیروں میں گرفتار ہوں گے۔ اور پھر اللہ کا عذاب ان کے اوپر آیا دنیا میں بھی، بدر کے اندر، اور پھر آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں اب گھر سے نکلے، حضرت علی کو اپنے بستر پر جو ہے وہ سلایا اور ان کے بیچ میں سے ہوتے ہوئے حتیٰ کہ ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے جو ہے وہ وہاں سے آپ سیدھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہنچے اور وہاں سے پھر ہجرت کا سفر شروع ہوا۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یہ جو تدبیریں کر رہے ہیں بیٹھ کے آپ کو قید کرنے کی یا قتل کرنے کی یا جلا وطن کرنے کی، ام یریدون کیدا، یہ آپ کے بارے میں برائی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو سن لو فالذین کفروا هم المکیدون، جو کافر لوگ ہیں وہی اپنی تدبیروں میں گرفتار ہوں گے۔ آگے پھر اللہ پاک فرماتے ہیں توحید کے متعلق گفتگو ہے، ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ان کا اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود ہے کہ جو ان کی مدد کر سکے یا ان کو رزق دے سکے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ کے ذات ان کے شرک سے پاک ہے۔ پھر کافر یہ کہا کرتے تھے کہ اے نبی، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا۔ سورۃ بنی اسرائیل یا سورۃ الاسراء کے اندر جو ہے یہ اس کا تذکرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اس مکہ کی زمین سے آپ ہمارے لیے چشموں کو جاری نہ کر دیں، یا یہ ہے کہ آپ کے لیے باغات ہوں، کہ کھجوروں کا باغ ہو، انگوروں کا باغ ہو، اور ان کے اندر جو ہے وہ نہریں چل رہی ہوں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ آسمان سے ایک ٹکڑا لا کر ہمارے سروں پر نہ گرا دیں۔ تو اللہ پاک نے اس آیت میں فرمایا وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، اور اگر یہ دیکھ لیں آسمان سے آتے ہوئے ٹکڑے کو جو گرا ہوا آ رہا ہے، اور اگر یہ آسمان سے ٹکڑے کو دیکھ لیں جو گرا ہوا آ رہا ہے تو یہ کیا کہیں گے؟ سحاب مرکوم۔ یہ کیا ہے؟ یہ تو تہ بتہ جمع ہوا بادل ہے، یعنی یہ کہیں گے کہ یہ بھی بادل ہیں جو آ رہے ہیں، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے۔ اللہ ان کے اوپر عذاب نہیں لے کے آئے کیونکہ اللہ کی اس میں حکمت تھی۔ اور اسی طرح جو قوم اپنے منہ مانگے معجزے طلب کرتی ہے اور پھر وہ معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر وہ نہ مانے تو اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار ہو جاتے ہیں۔
اسی کو اللہ نے فرمایا وما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون، کہ پہلے انہیں جھٹلایا تھا منہ مانگے معجزوں کو تو اللہ کا عذاب ان پر آیا اور وہ تباہ ہو گئے، اسی طرح یہ بھی تباہ ہوں گے، اور اللہ کی حکمت یہ تھی کہ ابھی جو ہے ان پر عذاب نازل نہ کیا جائے۔ تو اس لیے آگے تسلی ہے فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تسلی دی کہ آپ انہیں اسی حالت پر، ان کی حالت پر رہنے دیجئے، حتی یلاقوا یومہم الذی فیہ یصعقون، یہاں تک کہ ان کا واسطہ ان کے اس دن سے پڑ جائے جس میں ان کے ہوش اڑ جائیں گے، یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا ولا ہم ینصرون، جس دن ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی آپ جو ہے ان کو ایسے ہی رہنے دیجئے اور ایمان کی توقع ان سے نہ رکھیے، اور توقع رکھ کر اس پر آپ غم نہ کیجئے۔ یہاں اللہ پاک نے تسلی دی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کیا ہوگا، اسی حالت میں یہ مر جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا جو کفار کے ساتھ ہوتا ہے، پکڑے جائیں گے، یہاں تک کہ ان کا واسطہ ان کے اس دن سے یا سابقہ ان کا اس دن سے پڑ جائے جس میں جو ہے ان کے ہوش اڑ جائیں گے اور ان کی تدبیریں ان کے کچھ کام نہ آئیں گی۔ یہ نہیں کہ اپنی تدبیروں سے یہ بچ جائیں اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی، یعنی مخلوق تو مدد کر نہیں سکے گی، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو اجازت ہی نہیں، ان کے اندر ایمان نہیں، اور اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوگی نہیں، کیونکہ وہ مدد واقعہ ہونے کی جگہ نہیں۔ مدد تو اس کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ گیا، اور جو کفر کے ساتھ گیا اس کے لیے تو کوئی مدد نہیں، وہ تو گرفتار ہو گیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ، اور ان ظالموں کو اس عذاب سے قبل بھی ایک عذاب ہونے والا ہے، یعنی یہ جو آخرت میں عذاب ہوگا اس سے پہلے انہیں دنیا میں بھی عذاب ہونے والا ہے۔ ایک تو 7 سالہ جو قحط مکہ میں آیا وہ بھی عذاب، حتیٰ کہ یہ مردار کھانے پر مجبور ہو گئے، اور اسی طرح بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے 70 سردار جو ہے وہ مارے گئے، یہ عذاب جو ہے دنیا کے اندر آیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر جانتے نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، اور وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اور اپنے رب کی تسبیح تحمید کیا کیجئے جب کہ آپ کھڑے ہوں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، رات کو بھی اس کی تسبیح بیان کریں، وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیچھے بھی۔ یہاں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے انتقام کے بارے میں آپ جلدی نہ کریں، اللہ کی یہ جو تجویز ہے اس پر آپ صبر سے بیٹھے رہیں۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، یعنی دشمنوں سے ایسا یہ نہ سمجھیں کہ ان کو جو ہے ہم مہلت دے رہے ہیں، عذاب نہیں آئے گا تو نعوذ باللہ یہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو فرمایا فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری حفاظت میں ہیں۔ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، اب اس آیت کو ذرا سمجھیں، یہاں دیکھیں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی تسبیح اور تحمید یہ بیان کیجئے جس وقت کہ آپ کھڑے ہوں۔ کس جگہ سے کھڑے ہوں، کس لیے کھڑے ہوں، اس میں علماء مفسرین کے مختلف اقوال ہیں اور وہ سبھی درست ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بعض علماء یہ فرماتے ہیں حین تقوم، یعنی جب آپ کھڑے ہوں، یعنی کس لیے کھڑے ہوں، نماز کے لیے کھڑے ہوں، تو اس وقت اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یعنی تکبیر تحریمہ کے بعد یہ کلمات پڑھے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ حین تقوم جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نیند سے اپنے بستر سے بیدار ہوں، کھڑے ہوں، اٹھیں، اپنی نیند سے آپ اٹھیں تو اس وقت اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ اللہ کی تسبیح، اس کی پاکیزگی وہ کیا ہے کہ دیکھیں ایک روایت میں آتا ہے کہ
جب انسان نیند سے بیدار ہو رات کو کسی وقت، یعنی بڑی عظمت والی اور بڑی فضیلت والی یہ روایت ہے، حدیث ہے کہ جب آدمی اپنے بستر سے رات کو اٹھتا ہے نیند کی حالت میں، یعنی بیدار ہوتا ہے، اور اس وقت وہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ، اور اس کے بعد کہے رب اغفر لی، یا جو بھی وہ دعا مانگے اللہ پاک اس کی دعا کو رد نہیں فرماتے، ضرور قبول فرماتے ہیں۔ جب بھی انسان بیدار ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے، پھر یعنی یہ کلمات پڑھے اور دعا کرے، اللہ اس کی دعا قبول فرمائیں گے، اور اگر وہ وضو کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے گا تو اللہ اس کی نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اس وقت کی پڑھی ہوئی نماز اللہ رد نہیں فرماتے۔ ایسا نہیں کہ یہ قبول نہیں ہوگی، یقیناً قبول ہوگی۔ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ رات کو اٹھیں، اور اسی طرح اس میں بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یہاں مجلس کے متعلق ہے کہ جب مجلس میں ہوں اور مجلس برخاست ہو، وہاں سے جب آپ اٹھیں تو پھر اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں، جیسا کہ کفارۃ المجلس کی دعا ہے۔ جب انسان جو ہے وہ کسی مجلس میں ہو اور اس کے بعد وہاں سے اٹھتا ہے تو کیا دعا سکھائی گئی؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ کلمات اگر اس مجلس میں جو خیر کی بات ہوئی ہوگی، اچھی بات ہوئی ہوگی، تو اس کی اچھائیوں میں اضافہ ہو جائے گا، اور اگر اس مجلس میں کوئی غلط بات ہوئی ہے یا گناہ کی بات ہوئی ہے تو اس کے لیے یہ دعا کا پڑھنا گناہوں کے کفارے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو کفارۃ المجلس یعنی ایک تو نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وہاں بھی تسبیحات ہیں، نیند سے بیدار ہوں تو وہ کلمات، ایک تو چوتھا کلمہ اور پھر تیسرا کلمہ، یہ یاد رکھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ پڑھ لے تو اور اس کے بعد دعا مانگیں تو اللہ دعا قبول کریں گے، وضو کریں اور وضو کے بعد نماز پڑھیں، اللہ نماز کو قبول فرمائیں گے۔ اسی طرح اٹھ کے یہ بھی کہیں رب اغفر لی، رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، مجھے معاف فرما دے، تو اللہ سے یہ دعا کریں۔ اور اس کے بعد وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ، رات کو بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیچھے، یعنی رات کے بعد جب ستارے جو ہے وہ دن نکلتا ہے اور ستارے چھپنے لگتے ہیں، اس وقت بھی اللہ کی تسبیح بیان کریں، یعنی نماز فجر۔ اور اس میں علماء یہ فرماتے ہیں، علماء مفسرین، کہ اس سے مراد فجر کی 2 سنتیں ہیں، کیونکہ فجر کی 2 سنتیں یہ اتنی اہم ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سنتوں کو کبھی بھی نہیں چھوڑا، نہ سفر میں نہ حضر میں، ان 2 سنتوں کو کبھی نہیں چھوڑا۔ اور حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جو فجر کی 2 رکعتیں 2 سنتیں ہیں، یہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے یہ ان سے بہتر ہیں، تو اتنا بڑا اجر ہے۔ اسی طرح نمازیں بھی اس میں آگئی، مغرب عشاء فجر اور سنتیں، اور اسی طرح دیگر تسبیحات، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ کلمات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ، یہ کہنا مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی پوری دنیا سے زیادہ یہ محبوب کلمات ہیں۔ اس لیے صبح اور شام اور اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کا جو ہے ورد کریں، اور اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کا کثرت سے ذکر۔ اللہ پاک ہمیں ذاکرین اور شاکرین میں شامل فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اللہم اغفر لنا ذنوبنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ہماری اور پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا بیٹھنا پڑھنا سننا قبول فرما، دونوں جہانوں کے عزتیں خیریں سعادتیں نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ یا اللہ
اپنے مبارک نام کو، مبارک کلام کو ہماری زبانوں پہ جاری و ساری فرما. ہمارے والدین اور جتنے اہل ایمان اور تمام مسلمان مؤمنین مؤمنات جو اس دنیا سے گزر چکے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، سب کی قبروں کو منور فرما. ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمانا، موت سے لے کر جنت الفردوس تک کی ساری منازل آسان فرمانا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. جزاكم الله خيرا.